قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب وہ لمحہ آتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں اور روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روح کہاں جاتی ہے؟ موت کے بعد روح 7 آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے جہاں وہ کائنات کے راز دریافت کرتی ہے۔ ہر آسمان میں وہ مختلف جہان اور عالم دیکھتی ہے۔ آخر کا روح اللہ تک پہنچتی ہے، پھر اسے برزخ کے پوشیدہ عالم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں روح کھاتی پیتی ہے، بات کرتی ہے اور انتظار کرتی ہے۔ یہ نہ دنیا ہے نہ آخرت، بلکہ ایک علیحدہ جہان ہے، ایک پراسرار جگہ جس کے اپنے قوانین ہیں۔ یہ دنیا سے زیادہ حقیقی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ آج آپ دیکھیں گے روح کا سفر 7 آسمانوں کے پار اور پھر برزخ تک۔ ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں جو پوشیدہ عوالم کے بارے میں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ 19ویں صدی تک لوگ یہی مانتے تھے کہ زمین مرکز میں ہے اور سورج، چاند اور ستارے سب زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ صرف ایک ہی حوالہ نظام تھا، زمین۔ لیکن قرآن کہہ رہا تھا کہ 7 آسمان ہیں، 7 مختلف نظام۔ 1838 میں ایک دریافت ہوئی۔ پہلی بار یہ ثابت ہوا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سائنسدانوں نے مزید انکشافات کیے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کائنات 7 تہوں پر مشتمل ایک ڈھانچہ رکھتی ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس نے 7 آسمان پیدا کیے، تہ در تہ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ موت کے بارے میں بات کی جائے۔ جلد ہی روح اپنے سفر کا آغاز 7 آسمانوں کے پار کرے گی، لیکن اس سے پہلے وہ ملک الموت سے ملاقات کرے گی اور جسم کی قید سے نکالی جائے گی۔ ایک مومن کے لیے یہ لمحہ بہت آسان ہے۔ فرشتہ موت مومن کے سامنے خوبصورت شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ آہستگی سے روح کو جسم سے کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی رحمت اور حسن کی خوشخبری کے ساتھ باہر آ جا اور اپنے رب کی طرف پلٹ۔ سورج کی مانند روشن چہروں والے فرشتے جن کے پاس جنت کی خوشبو ہوتی ہے، روح کو گھیر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ادریس علیہ السلام نے ان فرشتوں کو دیکھا تو ان کے حسن پر حیران رہ گئے۔ اب دنیا روح کے پیچھے چھوٹ گئی۔ یہی وہ لمحہ ہے جب روح اللہ سے ملاقات کرے گی۔ لیکن جنہوں نے اللہ کو بھلایا اور اس کے احکامات کو نظر انداز کیا، ان کے لیے یہ لمحہ بہت مختلف ہے۔ تاریک اور سخت فرشتے انہیں آگ کے کفن کے ساتھ گھیر لیتے ہیں۔ فرشتہ موت کہتا ہے، اے خبیث روح، اپنے رب کے غضب کی طرف نکل آ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی روح کا جسم سے نکلنا ایسے ہے جیسے روئی میں کانٹے گھسے ہوں اور انہیں کھینچا جائے۔ چیرنے، درد اور ناقابل برداشت اذیت کے ساتھ یہ جدائی طویل ہوتی ہے، لیکن یہ صرف عذاب کی شروعات ہے۔ اسی لمحے آنکھیں اس دنیا کے لیے بند ہو جاتی ہیں، لیکن غیب کی دنیا کھل جاتی ہے۔ جسم بے حس و بے حرکت پڑا ہوتا ہے، لیکن روح وہ حقائق دیکھنے لگتی ہے جو زندہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ چھوڑا سب عارضی تھا، باقی رہتا ہے صرف ایمان، نیک اعمال اور اللہ سے رشتہ۔ جب جسم بے جان لیٹا ہوتا ہے، روح کو پہلے ہی غیب کی دنیا میں کھینچا جا چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے جسم کو غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے اور دفن کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن وہ نہ کسی سے بات کر سکتی ہے، نہ چھو سکتی ہے۔ وہ موجود ہے مگر ایک اور جہت میں۔ جسم سے نکلنے کے بعد اپنے پہلے عروج میں روح نے خود کو نیلی روشنی کے سمندر کے وسط میں پایا۔ زمین کا ماحول اسے ایک بڑی بلوری گنبد کی طرح گھیرے ہوئے تھا۔ جب وہ آسمانی دنیا سے گزری تو اس نے ایک بار پھر اپنے رب کی عظیم حکمت کو دیکھا۔ اس درجے پر فرشتے نے پہلی خوشخبری دی، خوشخبری ہو اے پاک دل، دنیا میں جو بھی نماز تم نے پڑھی اس نے اس آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے۔ تمہاری دعائیں ان تہوں سے گزرتی ہوئی اوپر اٹھتی تھیں اور اب تم خود ان کے پیچھے جا رہے ہو۔ روح نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دنیا کا شاندار ماحول اور آسمان ایک جواہر کی مانند لگ رہا تھا۔ اس نے دل کی گہرائی سے کہا، میرے رب تو نے کتنا حسین پیدا کیا۔ دوسرا آسمان۔ جب روح نے خلا کی گہری خاموشی میں قدم رکھا تو سب سے پہلے اسے چاند کی پرسکون روشنی ملی، پھر سورج، اور ایسا تھا جیسے پورا نظام روح سے کہہ رہا ہو، آگے بڑھ اے بابرکت روح،
بڑے جہان تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے رب کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ تیسرا آسمان، قریبی کہکشانی خلا کے راز سورج کے نظام کو چھوڑنے کے بعد روح بین النجومی خلا میں داخل ہوئی۔ ستاروں کے درمیان کی خالی جگہ، یہاں کائناتی ہوائیں چل رہی تھیں، ستاروں سے ذرات کے بہاؤ جیسے سانس کائنات میں حرکت کر رہے ہوں۔ 4.2 نوری سال دور ایک سرخ بونا ستارہ روح حیران رہ گئی۔ ہر ستارہ ایک سورج کی مانند تھا اور ان کے گرد بے شمار جہان ہو سکتے تھے۔ روح ان سب کو تعجب سے دیکھتی رہی۔ سورج سے ہزاروں گنا بڑے ستاروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے روح نے کائنات کا سفر جاری رکھا۔ چوتھا آسمان، پھر روح نے پہلی بار کہکشاں ملکی وے کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا۔ 100 ارب ستارے جو سربل بازوں میں تھے جیسے الہی خوشخطی کا ایک شاہکار۔ مرکز میں ایک عظیم سیاہ شگاف تھا۔ کہکشاں کا نگران فرشتہ اپنے وسیع پروں کو پھیلائے کہہ رہا تھا، خوش آمدید اس عظیم سربل میں، اب تم پوری کہکشاں دیکھ رہے ہو۔ ہر ستارہ اللہ کا ایک کلمہ ہے، ہر صحابیہ اس کی ثنائی کا عکس۔ تخلیق کے دھماکے نظر آ رہے تھے جب نئے سورج وجود میں آ رہے تھے۔ جب روح کہکشاں کی سرحد کے قریب پہنچی تو وہ مقامی گروپ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پانچواں آسمان، کہکشاؤں کی دنیا۔ پانچویں آسمان کے دروازے پر روح اچانک رک گئی۔ اس کے سامنے ناقابل تصور منظر کھل گیا۔ درجنوں کہکشائیں روشنی کے پہیوں کی مانند گھوم رہی تھیں۔ ہر کہکشاں کے مرکز میں عظیم سیاہ شگاف اللہ کی طاقت کی گواہی دے رہا تھا۔ جیسے جیسے روح اوپر اٹھی اس نے اربوں ستاروں کی پیدائش اور موت کو دیکھا۔ چھٹا آسمان، اب روح انسانی ذہن کی حدود سے آگے بڑھ چکی تھی۔ اس کے سامنے دیوہیکل ڈھانچے تھے جن میں ہزاروں کہکشائیں شامل تھیں۔ یہ سپر کہکشانی جھرمٹ تھے، کائنات کی سب سے بڑی اینٹیں۔ روح نے کائناتی جال کو دیکھا، کائنات کا جال جیسے ساخت۔ جب روح نے دیکھا کہ یہ ساری عظمت ایک ترتیب اور حکمت کے ساتھ بنی ہے، تو جب وہ 7ویں آسمان تک پہنچی تو یہ کائنات کے معلوم کنارے پر تھی۔ یہاں کائناتی مائکروویو پس منظر موجود تھا، یعنی تخلیق کی پہلی روشنی جو آج بھی گونج رہی ہے۔ یہ بگ بینگ کے آخری آثار تھے جو 13.8 ارب سال پہلے ہوا تھا۔ روح نے کائنات کی حدود کو پار کیا اور غیب کے عوالم میں داخل ہو گئی۔ جیسے جیسے وہ اللہ کے قریب پہنچی اسے دکھایا گیا کہ پوری کائنات دراصل بہت چھوٹی ہے۔ 18,000 عالم تخلیق کیے گئے ہیں اور سب اللہ کی قدرت کے ماتحت ہیں۔ جب اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی تو روح بالکل پگھل گئی۔ اب کوئی میں باقی نہ رہا، بس وہی رہا۔ تمام جہان، کہکشائیں اور ستارے اس مقدس حضوری میں ایک نقطہ کی مانند تھے۔ پھر خدائی خطاب آیا، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں میری خاطر نماز پڑھی اور میں نے تیرے لیے جنت میں جگہ تیار کی۔ تو نے میری رحمت کی امید رکھی اور میں نے تجھے اپنی سب سے اونچی رحمت تک پہنچایا۔ خوش آمدید۔ ان الفاظ کے ساتھ روح روشنی سے بھر گئی اور اسی لمحے روح کو سمجھ آ گئی کہ یہ سارا کائناتی سفر دراصل اس آیت کا مطلب ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سفر ہر مسلمان کا روحانی تجربہ ہے جو موت کے بعد پیش آئے گا۔ جیسا کہ اسلامی ماخذ میں بیان کیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ اور احادیث بھی اس سفر کو بیان کرتی ہے۔ ایمان والوں کو خوشخبری دیتی ہیں کہ ان کے لیے ایک امید بھرا مستقبل ہے۔ جب روح اللہ تک پہنچتی ہے تو اس کے حکم سے اسے واپس زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں لوگ میت کو غسل دیتے ہیں، کفن پہنانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اگر مرحوم مسلمان ہو تو اسے صحیح حدیث کے مطابق غسل دیا جاتا ہے۔ روح اس سب کو محسوس کرتی ہے، پانی ٹھنڈا ہے یا گرم، ہاتھ نرم ہے یا سخت۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مردے کو نرمی کے ساتھ غسل دیا جائے ورنہ روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ غسل کے بعد روح جنازے کا انتظار کرتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ جنازے کو دیکھتی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد جب دفن کا وقت آتا ہے اور قبر بند کی جاتی ہے تو ہر انسان ایک لمحے کا سامنا کرتا ہے، خواہ مومن ہو یا کافر۔ قبر جو زندوں کے لیے خاموش اور تاریک ہے، مردے کے لیے سوال و جواب کی جگہ بن جاتی ہے۔ دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں، ان کی ہیبت ایسی ہوتی ہے کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہو۔ وہ روح کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟
تیرا نبی کون ہے؟ جو صحیح جواب دے اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، خوشبو اور ٹھنڈی ہوا آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں سکون سے آرام کر قیامت تک کے لیے۔ برزخ میں بھی ایک طرح کی زندگی ہے، روح خوشی، غم، راحت اور تکلیف سب محسوس کرتی ہے، لیکن زندہ دنیا والے اپنے عام حواس سے نہیں جان سکتے کہ روح کیا دیکھتی ہے۔ یہ علم ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملا ہے۔ مومن روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں، میت کو زندوں کی خبریں بھی پہنچتی ہیں، جو قبر پر آ کر سلام کرتے ہیں روح سنتی ہے، جو دعا اور ثواب پہنچاتے ہیں وہ قبول ہوتا ہے، لیکن کافروں یا گناہگار روحوں کے لیے عذاب ہے، ان کا حال جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ روح کے درجات شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کچھ روحیں بیداری کی حالت میں ہیں، اعمال کے مطابق جزا یا سزا پاتی ہیں، کچھ روحیں خواب جیسی حالت میں ہیں، خوابوں کے ذریعے راحت یا تکلیف پاتی ہیں، نیک روحیں فرشتوں کے ساتھ مل کر فرشتوں جیسی زندگی گزارتی ہیں، انبیاء کی روحیں اپنے جسم کی شکل میں مشک و کافور کی خوشبو کے ساتھ جنت میں رہتی ہیں، شہداء کی روحیں سبز پرندوں میں ہیں، جنت میں کھاتی اور عرش کے نیچے آرام کرتی ہیں، فرما بردار مومنوں کی روحیں جنت کے کنارے پر رہتی ہیں، کھانے پینے کی ضرورت نہیں، جنت کے نظاروں سے لطف اٹھاتی ہیں، گناہگار مومنوں کی روحیں آسمان اور زمین کے بیچ معلق رہتی ہیں، کافروں کی روحیں سجین میں قید ہیں جو ساتویں زمین کے نیچے ہیں۔ قبر میں بندے کے اعمال مختلف شکلوں میں سامنے آتے ہیں، نماز، قرآن اور ذکر دوست و ساتھی بن جاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جیسے جسم اور روح قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے، ایسے ہی قبر میں بھی دونوں کو جزا اور سزا ملتی ہے۔ 7 آسمانوں کی حقیقت۔ پہلا آسمان زمین کا ماحول، چاند تک 3,80,000 کلومیٹر۔ دوسرا آسمان سورج کا نظام، 150 ملین کلومیٹر۔ تیسرا آسمان قریبی ستارے، 3.26 نوری سال۔ چوتھا آسمان کہکشاں ملکی وے۔ پانچواں آسمان لوکل گروپ، مقامی کہکشاؤں کا جھرمٹ۔ چھٹا آسمان ورگو سپر کلسٹر۔ ساتواں آسمان پوری کائنات، 13.8 ارب نوری سال۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا کہ اور ہم آسمان کو وسعت دے رہے ہیں۔ اعمال اور آسمان کے دروازے، پہلا آسمان ایمان، دوسرا آسمان نماز، تیسرا آسمان زکوٰۃ، چوتھا آسمان روزہ، پانچواں آسمان حج، چھٹا آسمان والدین کی خدمت، ساتواں آسمان تہجد میں استغفار اور یتیموں کی خدمت۔ یہی ہے روح کا سفر، قبر سے لے کر آسمانوں تک، پھر اللہ کی حضوری تک۔